अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम मलिक हूँ। आज तारीख 30 जून दिन सोमवार का है। 26वीं आईनी तरमीम के तहत बनने वाला वो आईनी बेंच जिसने मौजूदा हाइब्रिड रजीम की बदतरीन सहूलतकारी की, वो सब दिया जो इसको चाहिए था, मगर उसके बावजूद भी हुकूमत की जानिब से वो अहम तरीन फैसला जो आईनी बेंच की जानिब से दिया गया था उसे रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया है, उसे जूते की नोक पर रखा गया है और उस पर अमल दरामद नहीं किया गया। जबकि दूसरी जानिब जस्टिस सरफराज डोगर, जिन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुसल्लत किया गया था और उन्हें हर सूरत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट लगाना था, उस हवाले से गुज़श्ता रोज छुट्टी के दिन एक बड़ी वारदात वफाकी हुकूमत और सदर मुमलिकत की जानिब से डाली गई है। जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ही 5 आज़ाद आइन पसंद जजेस हार नहीं मान रहे, उन्होंने जंग जारी रखने का अज़्म शुरू किया है और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक मरतबा फिर पहुंचे हैं और इस सिलसिले में जस्टिस सरफराज डोगर ताहाल कटहरे में हैं। ये तमाम तर मौज़ूआत हैं कि आज की इस वीडियो में आपके सामने तफसीलन गुफ्तगू करता हूं। तो हमने देखा 26वीं आईनी तरमीम हुई और उस 26वीं आईनी तरमीम के वक्त ही हमने आपको बताया कि ये जिस तरह की एक आईनी तरमीम होने जा रही है, अब अदलिया जो कि कभी आज़ाद इदारा हुआ करती थी एक मातहत महकमा बन चुकी है। इसमें कोई शक नहीं कि इससे कबल भी अदलिया पर पार्शली कंट्रोल था, मगर उसके बाद पाकिस्तान की अदालती तारीख में एक बदतरीन, एक स्याह तरीन किरदार जिसका नाम काजी फायज ईसा था वो आया, जिसके बाद अदलिया पर मुकम्मल कब्जा हो गया। मगर फिर रही सही कसर काजी फायज ईसा के जुडिशल फैसलों और 26वीं आईनी तरमीम और 26वीं आईनी तरमीम के सहूलतकारों ने दी। मगर इस सब के बावजूद भी यही आईनी बेंच और यह हुकूमत मौजूदा सूरत हाल को आइन और कानून के मुताबिक गर्दानती है। तो अगर उन्हीं की बात को कोट किया जाए तो फिर आखिर इस आईनी बेंच की कोई लेजिटिमेसी तो है। यह मौजूदा हुकूमत और मौजूदा आईनी बेंच और 26वीं आईनी तरमीम के सहूलतकार ये कहते हैं और ये डिमांड करते हैं कि उन्हें लेजिटिमेट तस्वुर किया जाए, मगर उनकी अपनी लेजिटिमेसी और अपनी अथॉरिटी जो है वो खुद इस मुल्क की पार्लियामान और मौजूदा हुकूमत नहीं मान रही। और कौन सा एक अहम तरीन फैसला है वो जो जूते की नोक पर रखा गया है, वो मैं आपके सामने आज की इस वीडियो की सूरत में रखता हूं। हालांकि जब आप गुफ्तगू करें तो आप देखें, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर से मुतालिक केस हो, चाहे वो 26वीं आईनी तरमीम हो, चाहे वो फौजी अदालतों से मुतालिक फैसला हो, चाहे वो जस्टिस मंसूर अली शाह की पावर्स को कर्टेल करने का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की अंदरूनी लड़ाई का मामला हो, या फिर मखसूस नशिस्तों का मामला, मौजूदा आईनी बेंच ने वो बदतरीन फैसले दिए हैं जो तारीख के कूड़ेदान में जाएंगे, जमहूरियत को शदीद तरीन नुकसान पहुंचाएंगे। मौजूदा हाइब्रिड रजीम का बाकायदा हिस्सा बन चुका है अब ये आईनी बेंच, और एक दिन इन जजेस से यह सवाल पूछा जाएगा। तारीख लिखी जा रही है, यह सिस्टम खुद को जितना एक्सपोज कर सकता था वो मजीद करता जा रहा है, गहराइयों की पस्तियों में जाता जा रहा है। मगर उसके बावजूद भी जैसे मैं कह रहा हूं कि यह आईनी बेंच और यह गवर्नमेंट समझती है, डिमांड करती है, जबरदस्ती ये ख्वाहिश रखती है और उसको मुसल्लत करवाना भी चाहती है कि आप हमारी हुकूमत को, हमारी हुकूमत के इक़दामात को, 26वीं आईनी तरमीम को और 26वीं आईनी तरमीम के तहत बनने वाले आईनी बेंच को लेजिटिमेट तस्वर करें। अब इनकी अथॉरिटी का आप अंदाजा लगाइए कि इन जज साहिबान को अपनी अथॉरिटी अंडरमाइन होने का कोई शिकवा नहीं है, कोई गिला नहीं है। वजह सबके सामने है कि फैसले वहीं से हो रहे हैं जहां से ताकतवर चाह रहे हैं, जहां से मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट चाह रही है, और ये जजेस जो हैं वो खुल खुला कर दे रहे हैं। इसमें भी कोई शक नहीं कि जिस कदर जल्दबाजी का मुजाहरा किया गया आखिरी मखसूस नशिस्तों की समाअत के दौरान, जो जजेस का कंडक्ट था जिसमें जस्टिस जमाल मंदोखेल की इंतहाई तल्ख गुफ्तगू थी सामने खड़े सीनियर वकील हामिद खान से, यहां तक कहा गया कि माइंड यूर लैंग्वेज, गुस्से से भरा, तासुब से भरा ये जो आईनी बेंच है। तो कौन सा वो अहम तरीन फैसला है वो मैं आपके सामने रखता हूं, फिर हम जरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इस वक्त सूरत हाल है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुतालिक उस पर गुफ्तगू करते हैं। तो जनाब, ये आईनी बेंच, इसने फौजी अदालतों से मुतालिक एक मुकदमा सुना। ये आईनी बेंच, इसने अपने अख्तियारात, यानी कि इस आईनी बेंच में भी एक जजेस ही बैठे हैं जिनका काम इंसाफ करना है। भले आप जिस तरह का मर्जी इंसाफ कीजिए, लेकिन पहले तो आप पावर अपने हाथ में रखते, लेकिन इन्होंने जो पैरेलल जुडिशल सिस्टम है, मिलिट्री जस्टिस सिस्टम, उसको तस्लीम किया। इस मुल्क में फौजी अदालतें 9 और 10 मई के मुकदमात में उनके हक में फैसला दिया। जस्टिस इजाजुल हसन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का वो 5 रुकनी बेंच का फैसला जो 23 अक्टूबर 2023 को जारी हुआ था, एक लैंडमार्क जजमेंट था, उसको कलअदम करार दिया। सिविलियंस के फौजी अदालतों के ट्रायल को दुरुस्त करार दिया।
اس سے بدترین فیصلہ نہیں ہو سکتا تھا. مطلب بعض اوقات میں یہ سوچتا ہوں کہ میں جب کاؤنٹ کروں 26ویں آئینی ترمیم کو, مخصوص نشستوں کو, یا پھر ججز ٹرانسفر کیس کو, یا فوجی عدالتوں کو, تو پھر آپ کو رینک کرنے میں مشکل پیش آتی ہے کہ ان میں سے بدترین فیصلہ کون سا تھا. ان کے فیصلوں کا آپس میں کمپٹیشن ہے. لیکن 7 مئی 2025 کو ایک فیصلہ سنایا گیا, فوجی عدالتوں کو لیجیٹمائز قرار دیا گیا, مگر اس فیصلے میں آئینی بینچ جو کہ 5-2 کی اکثریت سے فیصلہ جاری ہوا, جسٹس امین الدین خان, جسٹس شاہد بلال حسن, جسٹس جو محمد علی مظہر, جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ شامل تھیں, انہوں نے اکثریتی فیصلے میں یہ قرار دیا تھا کہ حکومت اور پارلیمنٹ فوجی عدالتوں میں سزا پانے والے سویلین افراد کو ہائی کورٹ میں آزادانہ اپیل کا حق فراہم کریں, اور اس حوالے سے آرمی ایکٹ میں جو قواعد ہے اس کو تبدیل کیا جائے, قانون میں ترمیم کی جائے, اور 45 دن کے اندر یہ اس پر عمل درآمد کیا جائے. یعنی اس آئینی بینچ کی جانب سے فوجی عدالتوں سے سزا پانے والے لوگوں کو ہائی کورٹ کی سطح پر آزادانہ اپیل کا حق دینے سے متعلق جو ڈیڈ لائن دی گئی تھی وہ تھی 45 دن کی. فیصلہ سنایا گیا 7 مئی کو. آج 51واں دن ہے, مگر نہ تو پارلیمان کے کان پر جوں تک رینجی, نہ تو حکومت کے کان پر جوں تک رینگی, نہ ہی وزارت قانون نے اس کو بادر کیا, اور اس طرح اس فیصلے کو جوتے کی نوک پر رکھ دیا گیا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے اتھارٹی. یہ ججز اتنے لیجیٹیمیٹ ہیں کہ حکومت کو پتا ہے کہ ہمارے سلیکٹڈ ججز ہیں, ہمارے نوازے گئے ججز ہیں, تو کیا کوئی کنٹمپٹ کی کارروائی ہوگی؟ کیا یہ آئینی بینچ اپنی اتھارٹی کے لیے یہ سب کرے گا؟ میں اگین کہہ رہا ہوں کہ ہمارا تو اس معاملے میں موقف بڑا واضح ہے. 26ویں آئینی ترمیم غیر آئینی, اس کے نتیجے میں بننے والا آئینی بینچ غیر آئینی, جو کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ موجودہ ہائبرڈ رجیم کی منشا کے مطابق فیصلے دیتا ہے, جو تعصب سے بھرا ہے, جو ایک سیاسی جماعت کو بلکہ عوام پاکستان سے بدلے لے رہا ہے, اس کو دیوار سے لگا رہا ہے. مگر حکومت کی زبان میں, موجودہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی زبان میں, اس آئینی بینچ کی زبان میں, 26ویں آئینی ترمیم کے سپورٹرز اور ان کے سہولت کاروں کی زبان میں, وہ کہتے ہیں کہ اس کو آئینی اور قانونی تصور کریں, اس کو لیگل تصور کریں, اس کی لیجیٹیمیسی پہ سوال نہ اٹھائیں. تو پھر اگر نہیں اٹھائیں تو یہ جج اپنی اتھارٹی کو اس قدر انڈرمائن کر چکے ہیں کہ حکومت وقت نے ان کے فیصلوں کو جوتے کی نوک پر رکھنا شروع کر دیا ہے, ردی کی ٹوکری میں ڈالنا شروع کر دیا. ابھی تک کوئی اپیل کا حق فراہم نہیں کیا گیا. اس سے آپ ان کی اتھارٹی کا اندازہ لگائیے. میں گزشتہ کسی ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ 8 فروری 2024 کو انتخابات ہوئے, اس میں جو ریٹرننگ افسران تھے وہ بیوروکریسی سے لیے گئے. ڈپٹی کمشنر حضرات تھے, اسسٹنٹ ڈپٹی کمشنرز تھے, اے سیز, ڈی سیز تھے. ان آئینی بینچ میں بیٹھے ججز کا جو عہدہ, مرتبہ, رتبہ ہے وہ شاید ان سے بھی کمتر ہے ان بیوروکریسی میں جو آر اوز اور ڈی آر اوز بیٹھے تھے. انہوں نے 8 فروری کو رات کی تاریکی میں چھپ چھپا کر عوامی مینڈیٹ پر شب خون مارا. اس آئینی بینچ نے دن کی روشنی میں براہ راست نشریات کے دوران یہ اتنے مجبور, یہ اتنے دباؤ میں, یہ اتنے سہولت کار, ان میں اتنا بغض کہ یہ سب دن دہاڑے بڑے دھڑلے سے کیا گیا. اور پھر بھی کہا جاتا ہے کہ اس کو لیگل تصور کریں. 8 فروری کے انتخابات, پہلے قاضی فائز عیسیٰ نے بلے کا انتخابی نشان موجودہ گورنمنٹ کو, موجودہ سیاسی جماعتوں کو نوازا. پھر 8 فروری کے انتخابی نشان میں دھاندلی, اس سے نوازا گیا. پھر قاضی فائز عیسیٰ نے کچھ الیکشن ٹریبیونلز کے فیصلوں کو ریویو کیا الیکشن کمیشن نے, اس میں 3 سے 4 نشستیں انہیں دی گئیں. پھر اب مخصوص نشستیں دی گئیں. کتنے سٹیپس تھے, تب جا کر یہ ایک غیر آئینی, غیر قانونی 2/3 اکثریت دی گئی ہے. اب آ جاتے ہیں ذرا دوسرے موضوع کے اوپر. اسلام آباد ہائی کورٹ کا معاملہ ہے. آپ کو پتہ ہے جو جون کے آغاز میں فیصلہ سنایا گیا تھا فوجی عدالتوں سے متعلق, بلکہ جون کے آغاز میں نہیں, عید کی چھٹیوں کے بعد, اور اس میں ایک مرتبہ پھر سہولت کاری فرمائی گئی تھی. جسٹس صلاح الدین پنور, جنہیں مخصوص نشستوں کی آخری سماعت کے دوران بڑے عدالتی وقار کا خیال آ رہا تھا, جو ریکیوز کر کے چلے گئے تھے, انہیں فوجی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز ٹرانسفر کیس کا فیصلہ کرتے وقت عدالتی وقار کا خیال نہیں تھا. یہ ان ججز میں شامل تھے جنہوں نے سب سے زیادہ پروسیس پر, میلا فائڈے ان فیکٹ, میلا فائڈے ان لا پر, حکومت کی بدنیتی پر, ٹرانسفرز کے طریقہ کار پر, سینیورٹی کے طریقہ کار پر سوالات اٹھائے تھے. مگر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے فیصلہ دوسری جانب کیا. تو انہوں نے جناب صدر مملکت کو کہا تھا کہ وہ سینیورٹی اور ٹرانسفرز کا تعین کریں. اب موجودہ رجیم, آپ کے اپنی آئینی بینچ, آپ کا اپنا چیف جسٹس جناب یحییٰ خان, تمام عدالتیں آپ کے انڈر, عدلیہ ایک محکمہ بن چکی ہے.
لیکن خوف ہے. خوف کیوں ہے؟ جب آپ غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے چور دروازوں سے، آپ کے اندر بھی پتہ ہے کہ آپ اس ملک کے آئین کے ساتھ، قانون کے ساتھ، جوڈیشری کے ساتھ، عوام پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، تو آپ کے اندر کہیں نہ کہیں ایک ڈر اور خوف ہوتا ہے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز ٹرانسفر کے آج تک جتنا پروسیس کیا گیا چھٹی کے روز کیا گیا. آج بھی چھٹی کے روز سینیارٹی اور مستقل ٹرانسفرز کو گزشتہ روز طے کر دیا گیا اور کہا گیا کہ مستقل ٹرانسفرز ہیں، اور دوسرے نمبر پر یہ کہا گیا کہ جناب سینیارٹی میں جسٹس سرفراز ڈوگر جو ہیں وہ سینئر جج ہیں. اب جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہے، اس میں اکثریت جو ہے وہ موجودہ رجیم کی ہے، وہ وہاں بیٹھ کر جسٹس سرفراز ڈوگر کو مستقل چیف جسٹس بنا سکتے ہیں. مگر ان دا مین ٹائم اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز جو ہیں انہوں نے لڑنے کا فیصلہ جو ہے، ان کی جو جنگ تھی موجودہ رجیم سے، انہوں نے وہ جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے. ایک انٹرا کورٹ اپیل دائر کی گئی اور انہوں نے وکیل منیر ملک کی وساطت سے گزشتہ روز سپریم کورٹ آف پاکستان میں انٹرا کورٹ اپیل دائر کی جو ججز ٹرانسفر کیس کے فیصلے کے خلاف، اور اس میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ججز کیس کے ٹرانسفر کا فیصلہ کہا تھا کہ ٹرانسفر درست قرار دیا گیا ہے، اور سینیارٹی کا معاملہ صدر پاکستان کو بھجوایا گیا تھا، اور کہا گیا ہے کہ اس فیصلے کو، اس کو اپیل میں سنا جائے ٹرانسفرز، اور اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جب تک انٹرا کورٹ اپیل کا فیصلہ نہیں آتا، ایک تو صدر مملکت کو روکا جائے کہ وہ سینیارٹی کا تعین نہ کریں، ٹرانسفرز کے حوالے سے اپنی رائے نہ دیں، اور دوسری طرف یہ بھی کہا گیا کہ جسٹس سرفراز ڈوگر کی مستقل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ تعیناتی کو بھی روکا جائے. اب ان کی درخواست دائر ہونے کی دیر تھی کہ صدر مملکت نے یہ سب تو کر دیا. اب کل کا ٹائم ہے، پرسوں غالباً جے سی پی کا اجلاس ہے، تو اس ٹائم میں آج کے روز تو یہ سماعت مقرر نہیں ہو سکتی، کسی صورت نہیں ہوگی، ریلیف فی الحال نہیں مل رہا. لیکن اس میں میرے نزدیک ایٹ لیسٹ جو خوش آئند بات ہے، دیکھیے موجودہ جو ججز ہیں، ہماری جو جوڈیشری ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کی مثال لیجئے، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس شاہد وحید، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس ملک شہزاد احمد خان، جسٹس عقیل عباسی، جو جسٹس عرفان سادات ہیں، جسٹس شفیع صدیقی ہیں. یہ وہ ججز ہیں جو کہ آئین اور قانون کے مطابق اپنے حلف سے وفا کرنے والے ہیں، موجودہ رجیم کی جوڈیشل انکروچمنٹ کو نہیں مانتے، اور اسی سلسلے میں انہیں کارنر کیا گیا ہے. انہیں ان سے اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم ہوگی، انہیں ان کے عہدوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا. اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ میں 5 ججز ہیں، ان کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم میں وداؤٹ کنسنٹ ان کا ٹرانسفر کر دیا جائے گا. تو جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اس کے باوجود بھی عدلیہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو تاحال سرنڈر نہیں کر رہے. کہا جا رہا ہے نا کہ مخصوص نشستوں کے بعد تو سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی خوش آئند بات یہ ہے کہ وہ ججز جو ہیں وہ اپنے موقف پر قائم ہے، وہ کسی صورت مینج نہیں ہو رہے، وہ گھبرا نہیں رہے. تو یہ ایٹ لیسٹ اس کو آپ بہت کم کہیے، لیکن ایک خوش آئند بات تو ہے، اور یہ ایک پازیٹیو سائن ہے کہ انہوں نے یہ جو جنگ ہے وہ لڑنے کا فیصلہ کیا. میں نہیں کہہ رہا کہ انٹرا کورٹ اپیل میں ٹرانسفرز کا جو معاملہ ہے اس کو ججز کی منشا کے مطابق طے کر دیا جائے گا، مگر اس کے باوجود بھی موجودہ رجیم سے اختلاف کرنا بھی ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی یہ ججز جو ہیں وہ اپنے موقف، اپنے سٹانس پر قائم ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس صورتحال میں کیا ہوتا ہے. اس حوالے سے جو بھی مزید تفصیلات ہوں گی، وسیم ملک اپنے اسی پلیٹ فارم کے توسط سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہے گا. تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.